تو قرآن نے کہا کہ وہ تباہ ہو گئی جو ان کو کہانیاں ہی سمجھتے ہیں. ہم قرآن میں بیان کردہ ان داستانوں کو کہانیاں سمجھتے ہیں. واعظ ان کو زیب داستان کے لیے صرف بیان کرتا ہے. مقصد ان کا وہی ہے کہ جو رات کو وہ نانی اماں بچے کو سلانے کے لیے وہ پریوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھی. ہم انہیں کہانیاں سمجھتے ہیں، اساطیر الاولین سمجھتے ہیں. ہم انہیں آیات نہیں سمجھتے. دنیا کی باقی قومیں جنہوں نے تاریخ کی اہمیت سمجھی ہے، آپ کو معلوم نہیں کہ کتنی تحقیق ہو رہی ہے ان قوموں میں سابقہ قوموں کی تاریخ کے احوال و قوائف کے بیان کرنے میں نہیں. اب وہ ان علتوں اسباب تک پہنچ رہے ہیں کہ وہ قوم تباہ کیوں ہوئی تھی. ابن کی رومن امپائر کی داستان کو دیکھیے کہ 7-8 جلدوں کے اندر ہے، لیکن آخر میں جا کے وہ جو اس کے اسباب بیان کرتا ہے ان کی تباہی کے، ٹوین بن کو دیکھیے کہ 13 والیومز کے اندر اس کی تاریخ ہے پورے عالم انسانیت کی. لیکن آخر میں پہنچ کے جب وہ ان کے کازز بیان کرتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا، یہ ہے قرآن کا انداز جو انہوں نے، وہ تو ان سے اپنے ہاں سبق لے رہے ہیں. لیکن ہم ان داستانوں کو اساطیر الاولین ہی سمجھتے چلے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے بیان کرتے ہیں، اسی طرح سے پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لعلہم یرجعون، تاکہ یہ اپنی غلط روش چھوڑ کر صحیح راستے کی طرف آ جائیں. یہ تھا مقصد ان کے بیان کرنے کا. ہم تو اس مقصد کی طرف نہیں آ رہے. فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ. غلط روش کیا تھی؟ قرآن کا بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ اقتدار صرف خدا کی ذات کو حاصل ہے. کسی انسان کو دوسرے انسان پر حکومت کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. انسانوں کو نہیں ہے تو جہالت میں جو تم بتوں کو سمجھتے ہو کہ ان میں یہ طاقت ہے، وہ تو اس کے ساتھ غلط روی بھی ہے، غلط نگہی بھی ہے، حماقت بھی ہے ساتھ اس کے. پھر جو انسانوں میں سے حکمران ہی نہیں بلکہ یہ روحانیت کی مملکت کے جو بڑے بڑے حکمران آپ کے ہاں پائے جا رہے ہیں، یہ مشائخ اعظام جو پائے جا رہے ہیں، خود وہی نہیں، ان کی قبروں کے پتھروں تک کے لیے جو سجدے کیے جاتے ہیں، کیا ہے؟ دلوں پر ان کی حکمرانی ہے. آپ جاتے ہیں تو چلیے دعا فاتحہ کے بعد یہ سجدوں کے واپس لوٹتے ہیں تو اس طرف پشت نہیں کرتے اپنی، یوں آتے ہیں. یہ ہے دلوں کے اوپر حکمرانی. ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے اگر ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا گستاخی کا خیال آ جائے تو یہ ہے حکمرانی. اسے کہتے ہیں الہ. کہا کہ وہ جو ان کے الہ تھے جن پہ بھروسے پر انہوں نے خدا کی الوہیت جو تھی اس سے انکار کر رکھا تھا، وہ الہ ان کے کسی کام نہ آئے جب یہ قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے فطری نتیجے کے طور پر تباہی میں گرفتار ہوئے، تو وہ ان کے الہ ان کے کسی کام. یہاں ایک بڑی چیز ہے، قربانن آلہتن، ان میں ایک فریب انگیزی بھی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا تک پہنچنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا وسیلہ بنائے ہوئے. یہ بھی اپنے آپ کو ایک فریب دینے کی بات ہے کہ ہم ان کی معبودیت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ مقصود بذات نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذریعہ ہے خدا تک پہنچنے کا، جو خدا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اینما کنتم، جہاں تم ہو خدا ساتھ ہے. یہ قرآن خدا کا کلام ہے. جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو خدا آپ سے باتیں کرتا ہے. جب آپ کچھ پوچھتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں تو یہ اس کا جواب دیتا ہے آپ کو. خدا اتنا براہ راست قریب ہے. اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے انسانوں کو راستے میں وسیلہ بنایا جاتا ہے.
یہ وہ خود فریبی یا فریب دہی تھی جو پرانے زمانے سے چلی آتی تھی، جو کہتے تھے کہ ہم ان کو براہ راست خدا نہیں مانتے، خدا تک پہنچنے کے ہم سیڑھیاں اور یہ وسیلے مانتے ہیں۔ خدا تک اس کی کتاب کی روح سے براہ راست پہنچا جا سکتا ہے۔ عزیزان مان، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہے، بشرطے کہ اس کی کتاب آپ کے ساتھ۔ بل ضلوا عنہم وذالک افکہم وما کانوا یفترون، یہ کہ یہ ہمارے بڑے بڑے معبود ہمارے کام آئیں گے، یہ وسیلہ بنیں گے، افک تھا، یہ ایک جھوٹ تھا جو تراشا ہوا تھا، ایک بہتان تھا جو وضع کردہ تھا، حقیقت اس کی کچھ نہیں تھی۔ چنانچہ جب تباہی آئی تو ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہ آیا۔ اب اس کے بعد آتی ہے وہ بات کہ اب آپ سے بھی زور دینا پڑتا ہے کہ یہ جنات کے متعلق پہلے بھی بات ہوئی تھی، لیکن بہرحال جب بھی یہ بات آتی ہے تو پھر وضاحت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ جنات اور بھوت اور پریت اور سایہ یہ ہمارے اعصاب پہ اس طرح سوار ہے، اس قدر ہمارے خون کے ذروں میں حلول کر چکا ہوا ہے کہ ہزار کچھ سمجھنے کے باوجود وہ چیز اپنی جگہ گرفت میں رہتی ہے، گرفت میں لیے ہوئے رہتی ہے ہمیں۔ یہ جہالت کی بات نہیں ہے۔ اچھے اچھے ارباب دانش و بینش کو دیکھا کہ وہ بھی ان جنات کو مانتے ہیں، وہ جو چمٹ جاتے ہیں۔ قرآن کی روح سے کوئی اس قسم کی مخلوق نہیں ہے جو انسان کو چمٹ جائے۔ یہ جنات انسان ہی ہیں حقیقت میں جو دوسروں پہ چمٹتے ہیں۔ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، انس اور جن۔ عربی زبان میں جن ہر اس شے کو کہتے ہیں جو نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ تاریکی چھا جانے کے لیے یہ بطور ورب کے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جنہ۔ جو شے بھی نگاہوں سے اوجھل عام طور پہ رہے وہ اسے جن کہتے تھے۔ عربوں کے ہاں کی اس زمانے کی آبادی اور آج بھی بیشتر آبادی ایسی ہی ہے۔ شہر بہت تھوڑے سے تھے، اب بھی بہت تھوڑے سے شہر ہیں وہاں۔ کوئی نیا شہر میرا خیال ہے بسا ہی نہیں ہے حجاز کے اندر، وہی پرانے وہ طائف اور مکہ اور مدینہ، بس یہ کچھ آبادیاں۔ اب یہ وہ ریاض کا نام نیا آتا ہے، لیکن وہ بھی اس زمانے میں بستی تھی۔ تو شہر تو اس زمانے میں اتنے ہی تھے اور ان کی آبادیاں بھی بہت مختصر تھی۔ ساری آبادی صحرا نشین بدوؤں پر مشتمل تھی جو دور رہتے تھے آبادیوں سے، نگاہوں سے پوشیدہ رہتے تھے۔ میں نے کہا نا کہ ہمارے ہاں بھی یہ خانہ بدوش جو ہوا کرتے تھے اب تو گھل مل گئے ہیں وہ بھی، ورنہ اس سے پیشتر وہ باہر ویرانوں میں رہا کرتے تھے۔ شہروں میں وہ آیا کرتے تھے، وہ کگو کوڑے بیچن والیاں، چھنکنے بیچ والیاں، کلندر بندروں والے، ریچھ والے، وہ دن میں آ کے یہاں سے یہ کچھ مانگتے تھے، شام کو وہاں پھر غائب ہو جاتے تھے، ان آبادیوں میں نہیں رہتے تھے وہ۔ عربوں کی اصطلاح میں اس قسم کی آبادیاں صحرا نشینوں کی بدوؤں کی جو دور رہے نگاہوں سے، وہ انہیں جن کہتے تھے، اور جو شہری آبادیاں ہوتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنے والی ان کو انس کہتے تھے۔ یہ ان سے ہی انس تھا حقیقت میں۔ تو جن و انس وہ کہتے تھے ان دونوں آبادیوں کو۔ یہ صرف دو آبادیاں نہیں تھیں، ان کی نفسیاتی کیفیتیں مختلف تھیں، ان کا تمدن، ان کے شعائر زندگی، رسومات حیات، رہنا سہنا، معیشت، معاشرت، یہ سب ایک دوسرے سے مختلف تھی ان کے ہاں۔ بہت کم آپس میں ملتے جلتے تھے، یہ اتنا ہی ملتے جلتے تھے وہ قرآن میں یہ آیا ہے یہ کہ وہ کبھی ادھر آ جاتے تھے ان سے کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے، استعمال کی چیزیں لے آتے تھے، یہ ان سے وہ خرید لیتے تھے، یہ انہیں کچھ آٹا دانا یا ستو یا گیہوں کھجوریں دے دیتے تھے۔ اتنا سا تعلق ان کا آپس میں تھا
یا یہ جب یہ شہروں والے باہر کہیں سفر میں جاتے تھے تو وہاں ان کے جو قبائل آتے تھے، اس زمانے کا سفر تو بڑا ہی غیر محفوظ ہوتا تھا، تو اس غیر محفوظ سفر میں رات اگر آتی تھی تو کسی قبیلے کی پناہ میں آنا پڑتا تھا۔ قرآن کریم میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ سورہ الانعام میں یہ الفاظ آئے ہیں، یہ لکھ لیجئے 6/129۔ یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس قال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض۔ یہ جسے آپ کہتے ہیں مکافات عمل، قیامت، قرآن جن اور انس دونوں کے متعلق یہ کہتا ہے۔ وہاں آپس کی یہ باتیں ہوتی ہیں، آپس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق اتنا ہی تھا کہ ہم کچھ فائدہ اٹھایا کرتے تھے ایک دوسرے سے، یہ چھوٹی موٹی چیزیں بنا کے لایا کرتے تھے، کچھ ہمارے لیے، کچھ ہمارے بچوں کے لیے، اور ہم انہیں کچھ کھانے پینے کو دے دیتے تھے، تو ہمارا تو آپس میں اتنا ہی تعلق تھا۔ تو اب یہ سوچئے کہ جن کے متعلق یہ کہا گیا ہے، شہری آبادیاں کہہ رہی ہیں کہ یہ آیا کرتے تھے، کچھ چیزیں ہم ان سے خریدا کرتے تھے، اس کے بدلے میں ہم ان کو کچھ دیا کرتے تھے، تو یہ چمٹ جانے والے جن تو نہیں تھے، ان سے تو یہ لین دین اور یہ کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ وہی آبادیاں تھیں جو آتے تھے۔ دوسرے مقام پہ ایک سورت کا نام ہے سورہ جن، جسے ہم کہتے ہیں، وہ نمبر ہے اس کا 72۔ (72/6) ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، کہ یہ آتے جاتے تھے تو یہ شہری آبادیوں کے آدمی، یہ جنگلی صحرا نورد آبادیوں کے آدمیوں سے وہ پناہ لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی قبائل کی پناہ لی جاتی تھی اس زمانے میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر وہ جن یہی تھے کہ جو نہ نظر آئے، نہ ان کا کہیں وجود ہو، نہ وہ آبادیوں کی طرح سے ہوں، وہ ان کی پناہ ڈھونڈنا یا وہ یہاں پناہ لینے کے لیے آتے تھے، یہ وہ تو جنات ہیں نہیں صاحب۔ یہ ہے 72/7، 72/6۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ، اب میں آتا ہوں اس آیت کی طرف اس تمہیدی وضاحت کے لیے، اور یہ یاد رکھیے کہ یہ جو چمٹ جانے والی بات ہے نا، قرآن کریم میں یہ کہیں نہیں ہے۔ جن و جنات وغیرہ کا ذکر تو قرآن کریم میں مختلف مقام پہ آیا ہے، اور جن و انس تو مشترکہ طور کے اوپر تو عام طور پہ وہ استعمال کرتا ہے ان لفظوں کو، دونوں آبادیوں کو اکٹھا کر کے۔ لیکن یہ چمٹ جانے والے جو بھوت پریت اور جن ہیں، ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس گرہ ارض کے اوپر تو بہرحال انسان سے بالا کوئی قوت نہیں ہے ایسی کہ جو اس کو دبا لے، بشرطے ویسے دبنے کو تو یہ اتنی سی چیزوں سے دب جاتا ہے، اپنے توہمات سے دبا ہوا رہتا ہے، خارج کی چیزیں تو ایک طرف رہیں۔ اور یہ جو جن چمٹ جاتے ہیں آ کر، جن قوموں کے اندر علم و بصیرت نے ترقی کی، انہوں نے تحقیقات کی، وہ سارے ان ملکوں سے جن کہیں نکل گئے۔ یورپ کی تاریخ دیکھیے 2 صدیاں پہلے، سارے یورپ